الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کچھ عرصے کے وقفے کے بعد کووڈ اور اس کے بعد دیگر مسائل کی وجہ سے بہانہ مجلس جو ہوا کرتی تھی وہ منقطع رہی، اور آج الحمدللہ دوبارہ اس کو شروع کر پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اسے دوبارہ توفیق عطا فرمائی۔ مہینے میں ایک دن اس طرح جمع ہوتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، مختلف عنوانات سے۔ جو جیسا موضوع جس وقت کا چل رہا ہو، یا کوئی سوال ہو کسی کا، یا کوئی ایسی بات ہو جو کہ اس وقت دل میں آئی کہ اس کا تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ تو آج اچانک یہ خیال آیا کہ آج کی مجلس ہے اور اس میں اگر اپنے پیاروں کو یاد کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس وقت نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ وہی نیک اور صالحین ہے جن کے راستے پہ چلنے کا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ ان کی وضاحت فرماتے ہیں قرآن ہی میں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء۔ پھر اللہ خود بتاتے ہیں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تمام انبیاء کرام وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ انہی کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ چلتے ہیں جن کو آپ صدیقین جانتے ہیں، ان کے پیچھے شہداء چلتے ہیں، اور انہی کے پیچھے صالحین چلتے ہیں، نیک لوگ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان پر یہ منعم علیہم ہے۔ تو یہ منعم علیہم جو ہے ان کے راستے پر چلنے کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ادھر آ جاؤ، ان کے راستے پر چلو اور اس کتاب کو لے کر چلو، گائیڈ تمہیں یہ کرے گی، راستہ یہ ہے۔ چنانچہ دین کو سیکھنے کے لیے کتاب اللہ اور اس کی شرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ سب حدیث، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یا سنت کہیے، یہ قرآن کی تشریح ہے، شرح ہے۔ تو یہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث یہ ایک پورا پیکج ہے صاحب۔ فقہا نے اس کے اندر جو جو اصول اور رولز نکالے ہیں، احکام نکال کے ہمیں بتائے ہیں، مسائل نکال کے بتائے ہیں، وہ انہی دونوں سے نکال کے بتائے ہیں۔ تو وہ ہماری کرنٹ سچویشن کے حساب سے انڈیویجول پرسکرپشن، ٹیکسٹ بک میں سے جو پرسکرپشن نکال کے ایک ڈاکٹر ایک بندے کو دیتا ہے وہ ایک انڈیویجول پرسکرپشن ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اپنی طرف سے کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی ٹریننگ کے نتیجے میں ان دونوں چیزوں کو جو مین ٹیکسٹ ہوتے ہیں سامنے رکھ کے ایک پرسکرپشن دیتا ہے۔ وہ ایک کو ایک دیتا ہے، دوسرے کو دوسرا دیتا ہے، اور وہ سب اسی سے مستفاد ہے۔ وہ ڈاکٹر کی اپنی کوئی اپج نہیں ہوتی، وہ اپنا آئیڈیا نہیں لگاتا اس میں، ان دونوں ہی سے نکال کے بتاتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا ایویڈنس ہوتا ہے کہ کس بیس پہ میں یہ دوا دے رہا ہوں، ان کو یہ کیوں دے رہا ہوں اور ان کو وہ کیوں دے رہا ہوں۔ بس فقہا بھی یہی کرتے ہیں، علماء بھی یہی کام کرتے ہیں۔ فقہا تو ان میں سے نکال کے بتاتے ہیں پرسکرپشن، علماء جو بعد والے ہیں یا موجودہ زمانے میں ہیں جو فقہا نہیں ہوتے، اس لیول کے نہیں ہوتے، ان میں سے ان کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک درجہ ان میں سے یہ ہے کہ یہ ان میں سے ان کے پرسکرپشن کو اس سیناریو پہ فٹ کر کے وہی آگے دے دیتے ہیں۔ تو یہ کام بھی بہت سے علماء کرتے ہیں۔ عام علماء عوام الناس کے لیے یہ آسانی کر دیتے ہیں جگہ جگہ جو موجود ہوتے ہیں۔ فتوے بھی نہیں دیتے، فتوے دینے کا کام یا یہ سب بھی اوپر والوں کا ہوا ہوا کام ہوتا ہے، جس کو آپ کے لیے آسان کر کے عام فہم میں کر کے آپ حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے رجال اللہ، تو ایک طرف کتاب اللہ اور ایک طرف رجال اللہ، یہ دونوں لازم ہیں۔ دین کو ان دونوں کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا۔ کتاب اللہ کے بغیر تو سیکھا ہی نہیں جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے تو اس کے ساتھ آ گئی، اور اسی طرح رجال اللہ کے بغیر بھی نہیں سیکھا جا سکتا۔ وہ لوگ جو اس پر پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ آپ کتاب پڑھتے رہیے اور اس کے بعد چاہیں تو کوئی سرجری کرنا، بلکہ آپ چاہیں کہ میکینک بننا، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کسی استاد کے پاس وقت نہیں لگائیں۔ وہاں بیٹھا رہے گا اپنی میکینک کی دکان پر، اور وہاں بیٹھ کے وہ سارے کام کرتا رہے گا، اسی سے آپ کو سیکھنا ہے۔ وہ آپ کو اسکلز بتائے گا، اس میں ایسے کرو، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، کھانا پکانے تک کا کام، جو بڑے لیول پہ کھانے پکائے جاتے ہیں شادیوں میں، کئی دیگیں، اس میں ان کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔
ان کا بعد والا ان کے ساتھ لگا رہتا ہے کچھ عرصے تک، ٹرین ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں مہارت آتی ہے، کمال آتا ہے. ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے. ایک اس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو لکھ کے سمجھاتے ہیں، اور ایک اس پہ لوگ ہوتے ہیں عمل کر کے دکھاتے ہیں. یہ دونوں ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ دین کے حساب سے، اور ادھر رجال اللہ، اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بندے جن پر انعام کیا گیا بارے. یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. اسی لیے 1,24,000 کے قریب لگ بھگ انبیاء کرام آئے، اور کتابیں کتنی آئیں؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 313 یا 315. سب کتابیں صحیفے وغیرہ ملا کے 313 315 انبیاء اتنے اور کتابیں اتنی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے انبیاء ایک وقت میں، اور بہت سارے انبیاء انہی کتابوں کو پڑھانے کا طریقہ بتانے آئے تھے، ان پہ عمل کیسے کرنا ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے آئے تھے. ورنہ ہر گھر میں ایک کتاب آ جاتی. اللہ کے لیے بڑا آسان تھا، ہر ایک کو ڈائریکٹ چھپی ہوئی کتاب دے دیتے، پرنٹڈ کاپی آپ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کتاب، اسی میں سارے احکام ہے، بس اس پہ عمل کرو، نکل جاؤ جنت کے راستے پہ، چل پڑو، بھول جاؤ، کسی اور سے نہ سیکھو. لیکن دنیا ایسے نہیں چلتی. دنیا مثالوں سے چلتی ہے. ایک نمونہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کا عمل بھی، خالی آپ کے اقوال نہیں، آپ کی شرح نہیں، آپ نے جی کے دکھایا، بتایا کہ زندگی گزارنی کیسے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے یہ 1.25 کے قریب صحابہ کرام چھوڑ کے چلے، اور یہ سب آپ کو سیکھ کر، آپ کو کاپی کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو رچا بسا کے ان تعلیمات کو پھر اپنی اولاد، اپنے ارد گرد لوگوں کو، جہاں جہاں جس کو بھیجا گیا جس کام کے لیے، اس کو وہ پریکٹس کرتے رہے، آگے سکھاتے رہے، اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے. تو یوں سینہ بسینہ دین منتقل ہوا. ایک طرف کتابی شکل میں بھی قرآن کو چھوڑ دیا، پھر حدیثیں جمع ہوئی، پھر بعد میں فقہا نے اور فقہ وغیرہ جمع کی. آج تک کام ہو رہا ہے، وہ علمی کتابی کام اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بالکل پیرالل اس پر عمل کر کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھانے والے ہمیشہ موجود رہے. تو یہ ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے کہ ہمیں خالی کتاب اور احادیث اور یہ سب کافی ہو جائیں گی. بالکل بھی نہیں. یہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ خالی لوگ کافی ہو جائیں گے. یہ بھی غلط ہے. یہ دونوں ساتھ چلیں گے اور ہمیشہ ساتھ چلیں. اسی لیے ان کا اجتماع ضروری ہے. ٹیکسٹ بھی چاہیے اور پریکٹیکل اپلیکیشن بھی چاہیے. ٹیکسٹ بھی چاہیے، اس کو کچھ لوگ کر کے دکھائیں، تبھی تو زندگی میں چیزیں آئیں گی. آپ بچوں کو اپنے بات بتاتے رہیے، بار بار اس کو تقریر کرتے رہیے، کر کے کچھ نہ دکھائیے. اس کو کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، خود ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے. تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر جو وہ پک کرے گا، وہ آپ کی باتوں سے نہیں پک کرے گا. آپ کو وہ چیز جی کے دکھانی ہوگی کہ مشکل پڑے تو کیسے رہنا ہے، پریشانی ہو تب بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو وہ دیکھے گا کہ ابا نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے، اما نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے، جو وہ بتا رہے ہیں، پھر دیکھیے اس پر عمل کیسے ہوتا. چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات مبارکہ 40 سالہ نبوت سے پہلے کی پیش کرتے ہیں. لبثت فیکم عمرا، میں نے اپنی زندگی گزار دی تمہارے درمیان. کیسا پاتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا کہتے ہو، بات سنو گے میری، کیا گواہی تھی. آپ کے نبی ہونے پر گواہی قرآن کو نہیں بنایا. تو قرآن کو گواہی، تو قرآن تو مانتے نہیں تھے. ابھی تو نبی بنے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، ابھی اتنی بات آئی ہے، ابھی تو قرآن نازل ہوا ہی نہیں. تو اس وقت نبوت کے لیے دلیل کیا تھی؟ آپ کی زندگی، آپ کا عمل، اس کو دلیل بنایا کہ تم نے میری زندگی دیکھی، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کیسا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں. سب نے قبول کی. یہ زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ بہت ضروری ہے. تو جو لوگ اس معیار پہ آتے جاتے ہیں، یہ صلح میں شامل ہو جاتے ہیں. انبیاء تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. اب صلح کا درجہ بڑھتے بڑھتے شہداء اور صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے. ولایت کے سارے درجات میں سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے. اکثر صحابہ، بلکہ تقریباً سبھی صحابہ صدیقیت کے مقام پر ہیں. اللہ ان سے راضی ہو چکے اور وہ اللہ سے راضی ہے. وہ سب محفوظ ہے. وہ بھی انسان تھے، غلطیاں وہ کر سکتے تھے، اور کی انہوں نے غلطیاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح پروٹیکٹ کیا کہ ان سے غلطی ہو جائے گی تو وہ توبہ کر لیں گے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے. غلطی ہو جائے گی فوراً توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے. اس کے لیے اپنی جان دینی پڑے گی تو جان بھی دیں گے. اپنے آپ کو سنسار کروا لیں گے. مائز اسلمی غامدیہ عورت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس تکلیف میں راضی رہیں گے تو جب قیامت میں اس گناہ کے بارے میں کچھ کرنا نہ پڑے. جتنا ہو سکے گا اس کے لیے سیکریفائس کریں گے.
تو یہ صحابہ کی شان ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا. قیامت کے دن وہ کبھی بھی ان پر کسی پر کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ سب محفوظ ہے اس حوالے سے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، یہ جو ہے نا وہ دن کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی رسوا نہیں کریں گے نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ان کا اصل مصداق اس آیت کا صحابہ کرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے وہ اصل میں وہ ہے. ہم لوگ بھی سب قیامت تک آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کی امتی ہیں، لیکن ہم ضمنی طور پر ہیں. ہم سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم غلطی نہیں کریں گے، ہم سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم غلطی کریں گے تو وہ ہمیشہ توبہ بھی کر لیں گے. لیکن صحابہ کے بارے میں کلیئر کٹ فرما دیا کہ وہ اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا قیامت والے دن. اس کا مطلب یہ کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وہ اپنی زندگی ہی میں جو کفارہ ادا کرنا ہے وہ کر جائیں گے، یا ان کی نیکیاں اتنی ہو جائیں گی وہ توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے حقوق ادا کر کے پاک صاف ہو کے جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہ بڑے لوگ ہیں، تو ان سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم تک پہنچانے کی پہلی کڑی صحابہ کرام، یہ آخری کڑی نیچے کی طرف ہماری طرف آتے ہوئے لاسٹ بندہ جو ہوگا وہ ہمارا استاد ہے، ہمارا شیخ ہے، ہمارے والدین ہے، ہمارا عالم فقیہ ہے، جو امام ہے، جو جس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. یہ آخری کڑی ہے، لیکن یہ کڑی تو اسی وقت کارآمد ہوگی جب اوپر کڑی تھی وہیں سے وہ تعلق ڈسکنیکٹ ہو گیا تو خواب کام خراب ہو جائے گا. تو یہ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے ان پیاروں کو، ان محسنین کو بھی یاد کریں، ان کے کچھ تذکرے کریں. تو صحابہ کرام کی جتنی جماعت ہے اس میں درجے ہیں. اچھا، صحابہ کرام میں کون کون آتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی حالت میں دیکھا. جس شخص نے ایمان قبول کیا اور آپ کی نظر اس پر پڑ گئی کیونکہ وہ نابینا تھا. مثلا ابن ام مکتوم ہے، کچھ اور صحابہ تھے جو نابینا تھے، تو ان کو نظر تو نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور آپ کی نظر ان پر پڑ گئی. اب یہ شخص جو ہے سب سے اونچا ہو گیا، تمام کائنات کے انسانوں میں سب سے اونچا، سب سے اونچی مخلوق ہے. ولایت میں کوئی اس سے اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے ہی کے لیے میسر آ گئی، وہ بھی کافی ہے. وہ اس درجے کی اس میں طاقت ہے کہ وہ پھر ان صحابہ کو بہت اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے. ساری دنیا کے نیک لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے بعض اور ائمہ سے یہ سوال منقول ہے، ان کے جوابات میں انہوں نے یہ بات کی. کسی نے اعتراض کیا یا سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت ہی بڑے. عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے، کبھی ان کا بھی تذکرہ کریں گے، وہ بھی ہمارے بڑوں میں نیک لوگوں میں بہت ہیں، ایسے لاکھوں میں. تو یہ بھی چیدہ لوگوں میں سے. تو عمر بن عبدالعزیز، ان کو خلیفہ ثانی عمر کہتے ہیں، یعنی عمر کے بعد دوسرا عمر. بہت بڑے آدمی، بے تحاشا بڑے آدمی. سیدنا عمر فاروق کے 2-3 نسلوں کے نیچے جا کے پر نواسے کی حیثیت سے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پر پوتے کے حساب سے، یا اس طرح سے. یہ دونوں یعنی ان دونوں کی اولاد سے، ماں بیٹے، ماں باپ. اور بنی امیہ کے بڑے جید خلفاء میں سے، اور انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. کسی نے سوال کیا کہ یہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے نیک آدمی ہیں، اتنا زہد، اتنا تقوی، اتنی فکر آخرت، تو ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہے، کہ دونوں میں سے کون افضل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، تو اس لیے مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ جو اہل تشیع کا ہے، شیعہ حضرات، ان کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مبغوض، وہ تو ان سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، بہت ساری باتیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید، اس نے بہت ساری ظلم زیادتی کی بھی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو اس کی وجہ سے کہ ان کا بیٹا ہے اور انہوں نے اس کو اپنی جگہ نامزد کیا اپنے جانے کے بعد دنیا سے، تو ان سے کچھ بہت سے اور بھی لوگ اہل سنہ میں سے بھی جو وہ بھی ذرا ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے گڑبڑ کی، جو ٹھیک نہیں ہے. ان کی وہ اجتہادی غلطی ضرور ہے، لیکن جیسا عرض کیا صحابہ کرام کی غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما چکے ہیں، ان کے معاملات سمجھ چکے ہیں.
ان کے خیر کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. پھر ایک ان کو نہیں معلوم تھا کہ یزید بعد میں کیسا ہو جائے, مشورے سے ان کو بنایا, اور اکثر صحابہ نے قبول کیا ان کو, گنتی کے چند لوگ تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا. اور یہ یقینی بات ہے کہ باقی صحابہ سب بہتر تھے, یزید تو صحابی بھی نہیں تھا, تو کوئی مقام ہی نہیں تھا اس کا, لیکن انتظامی طور پر وہ چیزیں جانتا تھا. سسٹم میں رہنے کی وجہ سے 20 سال سے اپنے ابا کو اس نے دیکھا, تو اس کی ٹریننگ ہوئی تھی پوری سیاسی نظام میں. ایک شخص حکومت میں ہو اور اس کی اولاد بھی ساتھ ہو جو دیکھ رہی ہو, تو اس کو نو ہاؤ بہت زیادہ ہوتی ہے, آئی کیو بڑھ جاتا ہے نا. اسی لیے سیاست دان کا بچہ جب سیاست میں آتا ہے تو بالکل پورا نہیں ہوتا, ساتھ رہا ہو تو بہت کچھ جانتا ہے. پھر اس کو سیاست اس نے پڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے, نہ بھی پڑھی ہو تب بھی وہ بہت کچھ جانتا ہے, کیونکہ اس کی نو ہاؤ, اس کی اویئرنیس اپنے ابا سے اس کو ملتی ہے, بہت کچھ سکھاتا ہے. اس زاویے سے اور اس بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے ایسا کیا, وہ کبھی اور اس پہ تفصیلی بات کریں گے. بہرحال تو سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل, تو یہ سوال مناسب نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس لیے کیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے تو پوچھ لیا جائے. تو فرمایا کہ ان کی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں جو گرد شامل ہوا اس کسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی وجہ سے, تو وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. عمر بن عبدالعزیز سے وہ گرد بھی بہتر ہے. اور بعض نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد گیا وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہوتے ہیں, آپ سے رشتہ داری بھی ہے, اوپر جا کے خاندان ان کا وہ بنے قریش کی وجہ سے, اور کاتب وحی بھی ہے, وہی لکھا کرتے تھے. اور 20 سال خلافت ایسی انہوں نے چلائی ہے کہ اس کی مثال بہت کم ملے گی بعد والوں میں, بہت اعلیٰ درجے پہ چلائی. اور اس سے پہلے 20 سال حضرت عمر اور ان کے بعد کے زمانے میں, اس وقت بھی وہ شام کے گورنر تھے, 20 سال اس سے پہلے بھی رہے, 20 سال بعد کل 39 ایئرز اور 40 سال کے قریب انہوں نے شام کو بالکل اسلامی حساب سے چلایا. اب اس میں یہ ایک واقعہ ضرور ہوا, جنگ جمل والا, جو جنگ صفین والا, سوری, علی کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی, وہ ان کے اجتہاد تھا, اس میں اس کو حق سمجھتے تھے. لیکن بہرحال خلاصہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان بہت اونچی ہے, تو ان میں درجے ہیں, لیکن سب سے اونچے درجے کے صحابہ یہ خلفاء راشدین ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس آرڈر میں. اور ان کے بعد بقیہ عشر مبشرہ میں جو آتے ہیں. عشر مبشرہ وہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی, 10 وہ لوگ جن کو ایک ساتھ دی گئی, اور بھی چند ایک ہیں لیکن وہ اس کے مصداق نہیں, یہ شان ان 10 کی ہے. اور پھر ان کے بعد بدری صحابہ, وہ جو بدر میں شان, بلکہ ان سے پہلے بھی بدری وہ ہیں کہ جو ضربت السابقون الاولون ہیں, وہ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جو ایمان لائے, اور پھر بدری صحابہ, اور پھر اس کے بعد باقی صحابہ, فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے. تو ایک ترتیب ہے ان کی, وہ کبھی اور تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. تو یہ آرڈر ہے اس درجے میں, اونچے اونچے اونچے. ابو عبیدہ بن الجراح, عامر ابن الجراح, یہ جو ہے نا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے کہ جن کو یہ ساری فضیلتیں حاصل, بالکل ابتدائی لوگوں میں ایمان لائے, شروع کے چند لوگوں میں, ایک وقت میں ایک جماعت جو شریک ہوئی سب کے ساتھ بالکل ابتدا میں, اور بدر وغیرہ ہر غزوے میں شریک بھی رہے. ان کو لقب بھی امیر الامراء دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ان کی شان بیان کی, صحابہ کرام میں ان کا بہت اونچا مقام تھا. تو آج ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بڑوں کو پہچانیں, جانیں, ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور سیکھیں, اور ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عامر بن عبداللہ الجراح, یہ ان کے دادا کا نام ہے جس کے نام سے یہ مشہور زیادہ ہے. ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی, ابو عبیدہ. اما ایمان لائی تھی ان کی امیمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا 13 سال چھوٹے ہیں, تقریباً 13 سال چھوٹے. بنی حارث بن فہر, یہ اس قبیلے سے ہیں. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ دیکھیں گے تو وہاں پہ مالک بن فہر آتے ہیں, یہ حارث بن فہر,
تو یہ فہر پہ آ کے مل جاتے تھے، شجر نسب میں فہر پہ آ کے مل جاتا ہے. تجارت کیا کرتے تھے، دبلے پتلے سے تھے، بہت چمکتا ہوا چہرہ، کچھ ہلکی ہلکی داڑھی بھی خشخشی تھی. جن لوگوں کی ہلکی داڑھی ان کو اپنی مناسبت ڈھونڈنی چاہیے. دبلے پتلے لوگوں کو ضروری نہیں کہ داڑھی بہت گھنی ہو تو یہ آپ کمال کریں. بعضوں کو ہوتا ہے کہ داڑھی میری بہت اچھی نکل جائے، کیا سب تک میں شیو کرتا رہوں تاکہ داڑھی ذرا صحیح نکل جائے. جو اللہ نے دے دی اس پہ راضی رہنا چاہیے جیسی ہے. تو دبلے پتلے ہلکی داڑھی، لیکن داڑھی چھوڑ دینی چاہیے. اصل بات تو یہ پہلے تو داڑھی چھوڑے اور پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑے. پہلے تو داڑھی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تاکہ کہیں تو گرو ہو، ایک مشت تو ہو جائے. لیکن بات تو چھوڑتے ہی نہیں، تو بھینچ کے رکھتے کہ نکل نہ جائے، شیو کرتے رہتے. اور جن کی مشکل نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑتے، پھر بھی پڑے رہتے بڑھ نہ جائے خدا نہ خاص. ایسا نہیں کرنا چاہیے، نبی کا طریقہ نہیں. بہت ہی ہمبل، بہت ہی سادہ مزاج. تو کہتے ہیں کہ ان کا بتایا کہ رجلن نحیفن، کان رجلن نحیفن، مطلب دبلے پتلے تھے. معروق الوجہ، دبلے پتلے سے تو چہرے پر کچھ وینز وغیرہ ان کی رگیں نظر آیا کرتی تھی. خفیف اللحیہ، داڑھی بہت ہلکی تھی. یہ طلبہ کے لیے تاکہ ان کی تھوڑی سی عربی کا بھی فائدہ ہو. طوالا اجنا، تو ذرا سا لمبے سے تھے، دبلے دبلے لمبے لمبے سائڈز وغیرہ ان کی. اور اسرم ثنیتین، اسرم یہ بعد میں ہوا. اسرم یعنی اس کے ایک معنی کے دانت آگے کے گر گئے تھے. وہ گرے تھے کب، وہ آپ واقعے میں آئے گا تفصیل، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا شجرہ نسب کہ عامر ابن عبداللہ ابن الجراح ابن ہلال ابن احیب یا وحیب دونوں نام کے روایتوں میں، ابن ضبہ ابن الحارث ابن فہر. اب یہاں سے فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے. کہاں سے؟ یہ فہر سے لے کے، یہ حارث بن فہر ہے یہاں سے. کب ایمان لائے؟ بالکل ابتدا میں ایمان لائے، بہت ہی شروع میں. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ عثمان بن مذعون، عبیدہ بن الحارث بن مطلب، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ابو عبیدہ بن الجراح، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کو سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. سب کے سب ایک ہی وقت میں ایمان لے آئے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں داخل بھی نہیں ہوئے، تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے. پھر آپ نے ان کے لیے دعا بھی پڑھی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینا بھی پبلک میں شروع نہیں کیا تھا، ابھی بعد میں لوگوں سے کہنا بھی شروع نہیں کیا، بالکل ابتدائی زمانے میں. اور ان میں سے بھی اکثر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ایمان قبول کیا تو جا کے وہ انڈیویجولی لوگوں کو ان کی طرف تبلیغ کیا کرتے تھے، اکیلے اکیلے بتاتے تھے. عثمان، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، یہ جو عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں ان میں سے 5-6 ایسے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آئے اور آ کے ایمان لائے. تو یہ ان میں سے یہ بھی ہے. ظاہری بات ہے، مشقت، پریشانیاں، مشکلات جیسے سب نے جھیلی، انہوں نے بھی جھیلی. تنگی آئی، مشکلات آئی، ہجرت کر گئے. پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کے 5ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو جن کو موقع تھا اجازت دی کہ جائیں. 83 لوگ گئے تھے، 83 مرد، ان میں سے یہ بھی. تو یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے. حبشہ میں پھر وہ تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے. تو وہاں پہ کچھ عرصے رہے، پھر اس کے بعد واپس ہوئے. اور پھر مدینہ، یہاں پہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے بھی ہجرت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی بھائی بنا دیے تھے. اخوت اس کو کہتے ہیں، بھائی چارگی آپ نے قائم فرما دی تھی. اس میں بڑا اہم سبق ہے کہ مکہ سے لوگ آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، مدینے میں ان کے پاس گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. اکثر لوگ بیوی بچے بھی چھوڑ کے آئے تھے کہ ان کو لے جانے کا ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا. پھر مشکل پریشانیاں عورتوں بچوں پر نہیں آتی تھی اگر وہ غریب نہ ہو. بہت غریب غلام وغیرہ ہو تو ان کو تو ہوتی تھی، لیکن عام لوگوں کے گھروں میں جو ایوریج لوگ تھے ان کے گھروں میں بچوں کو، عورتوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. وہ ایمان لے آئے تب بھی اتنی ان میں رسپیکٹ، آنر تھی. یہ مردوں کو مسئلہ ہوتا تھا زیادہ. تو ان مردوں کے لیے کیونکہ باہر نکلتے تھے، کوئی بات کرتے تھے تو ان کو پکڑا جاتا تھا، سختی کی جاتی تھی. غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی. عورتوں میں عموماً کم،
بعض بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، جیسے ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن وہ غلام باندی کی طرح ان کی تھی اس لیے، اور اسی طرح ایک دو لوگوں کے ساتھ مسائل ہوئے، زنیرہ وغیرہ اور مختلف کچھ خواتین، لیکن عام طور پہ عورتوں پہ دست درازی نہیں کرتے تھے، یہ ان میں ایک مروت تھی، عربوں کا ایک اپنے اخلاق کے بہت سارے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی طریقہ تھا۔ بہرحال تو مرد حضرات زیادہ ہجرت کرتے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کا بندوبست ایسے کیا کہ ان کو ایک ایک انصار کے ساتھ ایک ایک دو دو کر کے ٹیم بنا دیا کہ تم اس کی لک آفٹر کرو، تم اس کی لک آفٹر، سب کو ہوسٹ کرو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے پورے اپنے گھروں کو، اپنی جگہوں کو کھول دیا کہ مہاجرین میں سے ایک بڑی تعداد اب یہاں آ رہی ہے، تو کہاں رہیں گے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں، سب نے ایک بندے کو ایک فیملی کو لے لیا اپنے گھر میں، ان کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ کہاں رکھیں گے، کہاں کھلائیں گے، کیا کھائیں گے، سب نے شیئر کیا، اپنے بزنس کو شیئر کیا، گھروں کو شیئر کیا، کھانا پینا سب شیئر کیا۔ لوگوں نے تو یہ بھی آفر کیا کہ ہماری تجارت میں ہمارے ساتھ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات جو لوگوں میں قائم کی، اس سے اعلیٰ مثال بھائی چارگی کی نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے آپس میں کس طرح معاملات کیے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیا فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں اس پر، ایسا ایثار کرتے ہیں اگرچہ اپنے اوپر تنگی آ جائے۔ اب گھر میں ہے تو ظاہر بات ہے تھوڑی تنگی آتی ہے، اضافی فیملی آ گئی، کہیں خالی باپ آ گیا، کہیں ساتھ بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، تو ابھی جب آ جائیں گے آپ کے گھر میں رہنے لگیں گے تو مشکل تو ہوگی، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اضافی۔ اور وہ کوئی بہت خوشحال لوگ تو تھے نہیں کہ ہر ایک کے پاس بہت مال ہو، تنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بہت ان کو یہ اطمینان ہے کہ ہم اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس میں بڑا زبردست سبق بھی ہے اور ایک بڑا زبردست واقعہ۔ پھر جب یہ کچھ زمینیں حاصل ہوئی، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ اور بنی قینقاع، یہ تین یہود کے جو قبائل تھے، انہوں نے کچھ گڑبڑیں کی، تو ان میں بنی قینقاع والے جب ہٹے اور بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے جب ہٹے، تو کچھ جگہیں ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ یہ زمینیں ہمیں مل گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو گھروں میں ہمارے مہاجرین بھائی رہ رہے ہیں، ہر ایک کا ایک بھائی جو رہ رہا ہے، جو مائگریٹ کر کے آیا ہے، اب ایک آپشن تو یہ زمین کو ہم سب میں اگر بانٹیں گے تو ہر ایک کو بہت چھوٹا چھوٹا پیچ آئے گا، اس میں وہ بہت زیادہ کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکے گا اور رہ بھی نہیں سکے گا، تو کسی کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، چھوٹے سے پیچ لے کے کیا کریں گے آپ۔ اگر ہم خالی اس کو مہاجرین میں تقسیم کر دیں تو ظاہر بات ہے مہاجرین کی تعداد تو کم ہے، ان سب کو ایک بڑا بڑا پیچ مل جائے گا جس میں وہ رہ بھی سکیں گے اور ایک حصے میں اس کی کھیتی باڑی بھی کر لیں گے، سب کا اپنا گھر ہو جائے گا، سب کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ اور آپ کے گھروں میں جو مشکل ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ آپ کے گیسٹ ہیں اتنے عرصے سے، چند 2-3 سال ہو چکے، تو یہ بھی نکل جائیں گے، تو آپ کے گھر میں بھی جگہ بن جائے گی، آپ کے لیے بھی کمفرٹ ہوگا، اور آپ کے گھر سے جب چلے جائیں گے تو یہ ایک صورت ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اگر سارا مہاجرین میں بانٹ دوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔ تو انصار میں سے جو ان کے امیر تھے، ذمہ داران تھے، ان میں سے چند ایک کھڑے ہوئے، اجازت لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپس میں ایک دوسرے سے ایک ہی منٹ کے اندر آنکھوں آنکھوں میں ہی مشورہ کر لیا، لمحے بھر میں، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمیں اس بارے میں خیال آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان بھائیوں کے ہمارے گھر میں ہونے کی جو برکتیں ہیں، ہم اس کو کھونا نہیں چاہتے، ایسا کیجئے کہ آپ زمینیں انہی میں تقسیم کر دیجئے، یہ اس میں کھیتی باڑی کریں، لیکن ان کو حکم دیجئے کہ ہمارے گھر سے نہ جائے، کیونکہ ہم اپنے گھر سے ان کو نکلتا نہیں دیکھ سکتے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں تاکہ ان کی برکتیں ہمارے گھر میں قائم ہوں۔ دیکھو وہ زمین بھی نہیں چاہیے، وہ بھی ان کو دے دیں، لیکن رہے یہ ہمارے گھر، یہ ہے کمال۔ جہاں ہم سے دو دو تین تین جو اپنی زائدہ ضرورت چیز ہے، اس میں کسی سے مدد کرنا مشکل لگتا ہے، کسی کا آنا کھلتا ہے، بغیر نوک کرے ہوئے کوئی بغیر اجازت کے آ جائے، بغیر بتائے ہوئے آ جائے تو بہت کیا مصیبت ہے، ٹائم دیکھتے نہیں چلے آتے، اپنے رشتے دار چلے آئے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو اجنبی تھے، باہر والے، کوئی رشتے داری بھی نہیں، جانتے بھی نہیں ہے، اتنی اوپننس، اتنا رسپیکٹ، اتنا لو میوچل دین کی وجہ سے، ایسی جو محبت کرتے ہیں وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ فرمایا کہ عرش کے سائے تلے وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، میرے رب کے بندے ہیں، یہ محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کنسرن، کیئر، لو، یہ تھا ان کا معاملہ۔ بہرحال ان کو بنایا گیا، مختلف روایت ہے کہ کن کے ساتھ ان کی مواخات کی گئی ہے، مختلف لوگوں نے مختلف بات بتائی ہے، لیکن بہرحال
حضرت طلحہ الانصاری جو ہے، طلحہ بن عبید اللہ نہیں، وہ تو مہاجر صحابی ہے، طلحہ انصاری کو ابو طلحہ ہونا چاہیے، ہاں ابو لکھا ہوا ہے، ابو طلحہ انصاری جو ہے وہ ابو طلحہ انصاری ہے، وہ طلحہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ وہ الگ ہے، وہ اشرا مبشرہ میں سے، یہ ابو طلحہ الانصاری، ان کے ساتھ مواخات کی، بعد نے کہا کہ معاذ بن جبل کے ساتھ کی، بعد نے مختلف اور نام دیے، بہرحال یہ جو بھی ہے۔ پھر غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر میں ایک واقعہ ہوا، اب یہ واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، لیکن اس بارے میں کچھ اور لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غالباً ٹھیک نہیں ہے، لیکن تاریخ کے بعد مفسرین نے، تاریخ کے بعد جو لکھنے والے ہیں مصنفین جو واقعی بڑے ہیں، انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن امام ابن کثیر کی بڑی جلالت شان ہے، تو ایسا بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی روایت موجود ہو اور یہ واقعات صحیح ہو، اور اس کی سند ہم تک اس لیے اب نہیں پہنچ پا رہی ہو کہ وہ بہت ساری کتابیں جو ضائع ہوئی تاتاریوں کے حملے کے بعد ان میں ضائع ہو گئی، واللہ عالم، لیکن مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے، وہ آیت سورہ مجادلہ کی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اس کی آخری آیت ہے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ، جو پہلی سورت ہے اس کی، کہ نہیں پائیں گے آپ لوگوں کو کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن، آخری دن پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان کو، پختہ کر دیا دل میں، اور مدد کی ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی روح سے، جبریل کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی روح سے، اور ان کو داخل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ہے اللہ کی جماعت، اور جان لو کہ اللہ کی ہی جماعت غالب ہوگی، اللہ کی جماعت کامیاب ہوگی، مفلحون، اور یہ بہترین بات ہے، بہترین بات ہے۔ تو واقعہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بہت زبردست واریر بھی تھے، بڑے زبردست لڑنے والے تھے، تو جنگوں میں ان سے لوگ ڈرتے تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست لڑنے والے تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست لڑنے والے تھے، خالد بن ولید بہترین، تو ان لوگوں کے سعد بن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے بہت سارے لوگ تھے، ان میں سے یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن سے لوگ کتراتے تھے کہ اس کے سامنے نہیں آنا۔ غزوہ بدر میں یہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں تو ہر ایک ان سے ڈر رہا ہے، لڑ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یہ جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے چلا رہے، یہ اس سے بھاگ رہے، چھپ رہے، سائڈ میں ہو جاتے، ادھر آتے ہیں ایسے نکل جاتے، اور ایسے چلتے چلتے بالآخر اس بندے نے ان کو کارنر کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کہ یا تو اس کو فیس کریں، کنفرنٹ کریں، اس سے لڑائی کریں، یا خود مرے، تو بس انہوں نے ایک لمحے میں پلٹے اور ایک تلوار میں اس بندے کی گردن اڑا دی، اور یہ ان کا باپ تھا جو مشرکین کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا، تو اپنے باپ سے چھپ رہے تھے، چھپ اس لیے رہے تھے کہ سامنے نہیں آئیں گے تو مجھے کچھ کرنا نہیں، جاؤ جو کرنا ہے اپنا لڑو، اوروں سے لڑو، میں بہت لوگ ہیں، میرے پر کہاں چلے آتے، لیکن ابا انہیں کے پیچھے لگے، جب وہ بالکل کارنر ہو گئے تو ایک لمحے بھی نہیں پھر انتظار کیا، سوچا نہیں، اللہ کی راہ میں قتل کیا اللہ کے دشمن کو۔ تو یہ قرآن کی آیت ان کے لیے نازل ہوئی اور ان جیسوں کے لیے نازل ہوئی کہ اپنے باپ ہوں، بیٹے ہوں، رشتے دار ہوں، کسی کو پریفر نہیں کرتے اللہ کے مقابلے، اللہ سب سے اوپر، پرائیورٹی اللہ کو دیتے، کوئی اور ان کو اہمیت نہیں نظر آتی۔ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری میں، وہ 2 ہجری میں، یہ باتیں سب یاد رہنی چاہیے، امتحان میں آ سکتے۔ 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تو آپ کامیاب ہوئے، 70 کفار مارے گئے مشرکین مکہ، اور 70 ان کے قیدی بنائے گئے، لیکن احد میں ابتدا ہی میں مسلمان جیت گئے، اس طور پر جیتے کہ کافر بھاگنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے، لیکن پھر ایک غلطی ہو گئی، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درے پر امیر بنائے گئے تھے اور 50 تیر انداز ان کے ساتھ تھے، کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہے، لیکن وہ جب جیت گئے، جب جیتنے لگے اور سارے لوگ بھاگنے لگے مشرکین واپس، تو مال غنیمت یہ خوب لوٹنے لگے، تو اوپر جو تھے درے پہ، کہا کہ یہ سب پارٹی کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ذرا انجوائے کرتے اتر جاتے،
امیر نے منع کیا کہ نہیں, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا کہ ہلنا نہیں ہے یہاں سے جب تک کہہ نہ دیا جائے. لیکن بعض اوقات ہم اپنی منمانی کرتے ہیں, اپنا خیال چلاتے ہیں. تو صحابہ کرام اس طرح کے اعمال اللہ ان سے کرواتے تاکہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے, کیا غلطی ہے جو ہمیں نہیں دہرانی. ہمیں ظاہر ایک اپنے حساب سے جب چلنے لگتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے. کو امیر بنایا جائے اس کی بات ماننی چاہیے. تو بس یہی ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم. بس انہوں نے آئیڈیا لگا لیا, دیکھ لیا, اور انہوں نے پھر اٹیک کیا پیچھے سے, اس کو بھی شہید کیا. اور جب ان کا شور دیکھا تو وہاں سے بھی وہ لوگ جو بھاگ رہے تھے مکہ کی طرف وہ بھی پلٹ گئے. تو ادھر سے بھی پلٹے ادھر سے بھی, تو دو پارٹ میں یعنی دو کیا کہنا چاہیے سینڈوچ ہو گئے, بالکل دو کے درمیان بالکل پھنس گئے مسلمان بیچ میں. اور یہ کیا کر رہے ہیں, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, تو ریجوائس کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تلوار والا سائڈ میں کر کے اطمینان سے بیٹھے, ارے جیت گئے, کھانے پہ لگ گئے, یعنی کھا نہیں رہے تھے, سامان لوٹنے لگے. تو ان کو تو توجہ اچانک سے جب پتہ چلا ادھر سے گھوڑوں پہ آ گئے لوگ اور ادھر سے جو ہے وہ مکہ والے واپس آ رہے ہیں, تو بالکل سینڈوچ ہو گئے ان کے درمیان. اٹھے تو بہت شہید ہوئے, اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. جو جیت چکے تھے اس میں غلطی سے الٹا ہو گیا, پورا کیس الٹا ہو گیا, 70 صحابہ شہید ہوئے. اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیت صحابی شہید ہوئے, اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے صحابی شہید ہوئے, عبداللہ بن جہش شہید ہوئے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. تو بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے حملے ہو گئے. ایک آپ کے زور سے تلوار ماری گئی تو خود کی جو لکڑیاں تھی, 2 میٹل پلیٹ, وہ آپ کے دانت میں داڑھ میں جو بون ہوتی ہے اس میں پیئرس ہو گئی, اندر چلی گئی. اس کو نکالنا آسان نہیں ہے, ظاہری بات ہے, پل کریں گے تو تکلیف بہت ہوگی. آپ گر گئے, ایک وہاں گڑھا انہوں نے کھودا ہوا تھا آپ کے لیے, اس میں آپ کے لیے تو ڈبل آپ کو زرہ پہنائی ہوئی, تو وزن بھی زیادہ تھا, آپ اس میں سے سنبھل بھی نہ پائے. طلحہ بن عبید اللہ جو انہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھا کے اوپر پہنچایا سیف مقام پر. اس وقت آپ کے ارد گرد 10 لوگ تھے جو آپ کو بچا رہے تھے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر, عمر, اور حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن الجرح. یہ سارے لوگ آپ کے 10 آپ کو سیو کر کے چلا رہے تھے اور لے کے پھر وہاں پہنچے. باقی لوگ تو بالکل پریشان ہو گئے, دونوں طرف سے کریں کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے, تو بڑا نقصان ہو گیا. بہرحال وہ جب اللہ نے کرم فرمایا اور نیند طاری کر دی, تو اس نیند کی حالت میں یہ لوگ گھبرا کے بس واپس چلے گئے. جتنا جیت لیے اتنا ہو گیا, وہیں سے واپس نکل گئے. کافی ہم نے مار دی, 70 لوگ, ہم بدلا ہو گیا, ہمارے 70 مارے تھے, ہم نے بھی 70 مارے, پھر بھول کے نکل گئے. آگے جا کے خیال ہے کہ ہم نے پورا اچھی طرح ختم ہی کر دیتے, نہیں کیا, نکل گئے. اللہ نے مدد کروا دی, بہرحال فرشتوں کے ذریعے معاملہ سنبھل گیا. وہ تفصیل اس کی بعد میں دیکھیں گے. یہ جو اتنے سارے لوگ شہید ہوئے, اس کے بعد اب جو معاملات ٹھنڈے ہوئے تھوڑے سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 میٹل پلیٹ اندر چلی گئی تھی, اس کو نکالنے کا موقع آیا. وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ کے ظاہری بات وزیر تھے, وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے, کام ان سے, تو وہ آگے بڑھے نکالنے کے لیے. تو ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا, ابو بکر یہ کام مجھے کر لینے دیجیے, ایک کام یعنی مجھے فضیلت حاصل ہو جائے. ان کا بھی دل کتنا بڑا تھا, ان کا کہ نہ کر لو, کوئی بات نہیں. مطلب ہم کو تو بہت سارے کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. وہ صبح شام ساتھ سفر میں بھی تھے, مکہ سے آتے ہوئے غار ثور میں بھی ساتھ تھے, ہر معاملے میں ساتھ ہوتے. تو ایک دو موقع اگر کسی اور کو مل رہا ہو تو اس میں اتنا گریڈی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب میں اس کو اگر کھینچتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہت بہے گا, تکلیف بھی ہوگی کھینچنے سے, ایسے پل کرنے سے. تو وہاں پہ اسکرو ڈرائیور تو تھا نہیں, اسکرو ڈرائیور نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پلائرز تو تھے نہیں, اس کو آپ پکڑے پلائرز کو اور اس کو انڈو کریں اور پھر پل آؤٹ کریں. اس کو انہوں نے اپنے دانتوں کو پلائرز کی طرح یوز کیا. میٹل پلیٹ پہ انہوں نے اپنے دانت ایسے گاڑ کے اس کو پورا آہستہ آہستہ جنٹلی اپنے دانت سے موڑا اپوزٹ ڈائریکشن میں, تاکہ ایزیلی اسموتھ آؤٹ کر سکے اور باہر نکالیں. لیکن ایسا کرنے میں اتنی طاقت لگائی کہ دانت ٹوٹ گئی, ایک دانت فرنٹ والا. پھر دوبارہ دوسرا جو پلیٹ نکالا, اس کے لیے بھی درخواست کی مجھے بھی چانس دے, دانت نکلا ہوا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی دوسرے سے اس کو بھی, وہ بھی گیا. تو دونوں دانت چلے گئے, فرنٹ کے دونوں چلے گئے, اس لیے ان کو اسرم, دونوں دانت غائب. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے اتنے خوبصورت لگتے تھے, دانت ٹوٹنے کے بعد واحد آدمی جو اتنے خوبصورت لگتے ہیں, ورنہ سامنے کے دانت نہ ہو تو آدمی اچھا نہیں لگتا. لیکن وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی قربانی دی تھی,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اور زیادہ حسین لگنے لگے، پہلے سے زیادہ خوبصورت تھے، اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ دین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں کچھ. تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دانت ٹوٹ گیا تھا، پورا دانت نہیں ٹوٹا تھا بلکہ دانت کا ایک ٹکڑا ایسے چپ ہو گیا تھا، ایک چھوٹا سا پیس اس کا نکل گیا. اس کی مثال وہ واقعہ دوسرا ہے، وہ حضرت اویس قرنی. ان کو جب پتہ چلا، وہ صحابی نہیں تھے، وہ مخدرمین میں سے تابعی تھے، تو انہوں نے پھر اپنے سارے دانت یعنی ایک دو دانت نکالے تھے یہ سوچ کے کہ کون سا تھا اس بنیاد پر. تو وہ الگ واقعہ ہے. تو یہ ابو عبیدہ بن الجراح، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ابو بکر صدیق نے بڑی پیاری بات کی کہ ابو عبیدہ جو ہے دانت آگے کے دانت توڑنے میں چیمپئن ہے مطلب اپنے دانت نکلوا لینے میں چیمپئن ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ مذاق کا ایک جملہ. بڑی خدمات ان کی، ہر غزوے میں شریک تھے. غزوہ احزاب میں بھی تھے، قریظہ میں، بنی قریظہ میں بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ، بنی ثعلبہ اور بنی انمار کی طرف جو ایکسپیڈیشن بھیجا، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، جو مسلمانوں کے قبیلے تھے اور غیر مسلموں کے بھی تھے، ان پہ لوٹ مار کرتے تھے. ان کی ایکسپیڈیشن کے لیے ان کو امیر بنا کے بھیجا. اور اسی طریقے سے حدیبیہ کا جب موقع آیا، یہ صلح حدیبیہ کا 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے سائن کروائے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، اور حضرت طلحہ بھی تھے، یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے. تو یہ بھی سائن کرنے والوں میں، یعنی ٹاپ لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مکہ فتح ہوا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ڈویژنز بھیجی تھی انٹر ہوتے ہی، کہ اس کو کون لیڈ کرے گا. تو ایک کو خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے، ایک کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح لیڈ کر رہے تھے. تو یہ اس درجے کے ٹاپ لوگوں میں سے ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی ایوریج درجے کی بات ہو. جہاں عشرہ مبشرہ میں سے غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے، پھر طائف میں بھی شریک ہوئے، ہر جگہ رہے. تبوک میں بھی تھے، کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے رہے. پھر ان کو عامل بنایا بحرین پہ، کہ وہاں سے جا کے زکوٰۃ وغیرہ وہاں سے لایا کیجیے. عامل وہ جو زکوٰۃ کلیکٹر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ڈیوٹی رہی. 9 ہجرت کے 90 سال بہت سارے لوگ آئے، اور آ کے انہوں نے سیکھنا سکھانا، مختلف سوالات کرنا. خطوط ان کے پاس گئے، تو ان میں سے عیسائیوں کا ایک قبیلہ نجران کا جو ہے، وہاں سے ایک وفد آیا، اور آ کے انہوں نے دین پہ کچھ بات چیت کی، مباہلہ بھی ہوا. اس میں ہوا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وڈرا کیا. بہرحال انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، آرگیومنٹس کیے، لیکن پھر انہوں نے آخر میں درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ بھیج دیجیے جو ہمارا ٹیچر بن جائے، ہمیں سکھائے دین، ایسا ہو لیکن کہ جس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تم شام کو مسجد میں آنا، شام کو تمہیں بتاؤں گا، اور پھر میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بہت ہی مضبوط ہے دین کے حساب سے بھی، اور بہت زیادہ ٹرسٹ وردی ہے. تو امین کا لفظ، امین کا لفظ. چنانچہ یہ واحد واقعہ تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں شام میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک بہترین، ایمان میں بھی بہت پختہ اور ساتھ ساتھ بہت امانت دار شخص وہ میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا، تاکہ وہ تمہیں دین سکھائے. تم کے ساتھ تمہاری ٹریننگ کے لیے وہ جائے گا، میں اس کو اپوائنٹ کر رہا ہوں. صحابہ کرام اس سے پہلے کبھی ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی ڈیوٹی مل جائے، کیونکہ وہ ادب سے بیٹھے رہتے تھے، ان کو کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل بتایا کہ جو بندہ جس کو میں بھیجوں گا وہ امین ہوگا، بہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامین ہے، الامین، بہت ٹرسٹ وردی. تو اس امت کا کون امین ہوگا نبی کے بعد، کسٹوڈین کون ہوگا، اس کا ٹائٹل ہے. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، ایمان میں اتنا اونچا اور امانت دار اس درجے کا کہ پوری امت میں سب سے بڑے امین کو تمہارے پاس بھیجوں گا. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ہم کسی عہدے کی لالچ کریں، ہمیں ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں گزرا کہ ہمیں بھی کوئی ڈیوٹی ملے. تو اللہ کے رسول کہتے تھے ویسے ہم کرتے رہتے تھے. لیکن جب یہ سنا تو دل میں خیال آیا کہ ڈیوٹی کی تو امپورٹنس نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکل گیا ہے کہ وہ شخص اس امت کا سب سے امانت دار ہوگا، جس کو بھی یہ ٹائٹل ملے گا اس کو تو جنت بہت اونچی ہو جائے گی.
تو اس لالچ میں کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس میں مسجد کی نماز کے بعد اثر کے بعد جیسے بھی بیٹھنا تھا تو نماز پڑھتے میں اونچا ہو کے بیٹھ گیا کہ میرا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رہے، شاید مجھے اپوائنٹ کر دیں. تو یہ ایک لالچ دل میں آئی. نہیں یہ کوئی غلط لالچ نہیں، یہ اچھی لالچ ہے، یہ تو فاستبقوا الخیرات والی لالچ ہے، نیکی والا، اس تو بہت اچھا کام ہے. تو بہرحال بس اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے، اور فرمایا کہ ابو عبیدہ چلو اٹھو اور جاؤ ان کے ساتھ. تو آپ کے الفاظ ہیں ان کے لیے کہ اس امت کا موسٹ ٹرسٹ وردی آدمی ابو عبیدہ بن جائے، الامین هذه الامه. کیا بات ہے. بہرحال ایک اور ان کو غزوہ ایک چلا تھا ذات السلاسل کے نام سے، بڑا تکلیف دہ مشکلات میں، اتنا کہ اس کے امیر بنائے گئے اور لوگ ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ ری انفورسمنٹ کے طور پہ ان کو جب بھیجا تو یہ اس کے کمانڈر تھے. اس میں ان کی کمان میں عمر فاروق اور ابو بکر بھی تھے، یہ ان کے بھی امیر تھے اس غزوے کے موقع پر. اس لیے ان کو اس وقت کہا گیا تھا امیر الامراء، یہ تو امیروں کے امیر ہیں. پہلی بات ہے بہت سے امیر ان کے اندر میں تھے اس وقت. ایک اور واقعہ جو ہے اس میں بھی یہی اس لشکر کے سردار تھے ایکسپیڈیشن، جو آپ لوگوں نے اسٹوری پڑھی ہے اپنی کتاب میں، النصیحہ پبلیکیشن والے بچے جو ہے، ایمبر والی جو ویل تھی، مچھلی نکلی تھی نا بہت بڑا سا پانی کا، تو وہ 30 دن تک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، بعض نے کہا 18 دن تک، دونوں باتیں ٹھیک ہے. اور وہ تقریباً 300 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے، اور کھانا وانا بہت کم تھا. کھجور کی ایک پوٹلی لے کے گئے تھے، تو پہلے سب کو ایک ایک دن میں ایک کھجور ملتی تھی. جب وہ کم ہونے لگی تو آپ نے آدھی آدھی کر دی. ابھی سب آدھی آدھی کھجور کھا کے گزارا کر رہے ہیں. بجٹ ہے ہی نہیں، اتنے کھجور ہے، سفر میں کیا کریں گے. اور پھر آدھی آدھی کھجور کرنے سے جب فارغ ہو کے کمپلیٹ ہو گیا تو اب کچھ نہیں بچا، تو پھر لوگوں کو خالی بیج، وہ جو بیج تھے وہ چوستے رہتے تھے سارا دن، اس سے وہ اتنی نرم ہو جاتی تھی کہ اس کو سوالو کرتے تھے دن بھر میں یہ کچھ کھانا ہو. تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کو اس ایک کھجور سے یا اس بیج سے پیٹ کیسے بھرتا تھا، کچھ پیٹ بھرتا کہ کچھ فائدہ کیا ہوتا تھا اس سے. کہنے لگے جب وہ بھی ختم ہوگا تو پتہ چلا کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا. اس وقت تو ہمیں بھی لگتا تھا اس کا کوئی فائدہ کیا ہے، لیکن جب وہ بیج بھی ختم ہو گئی اور کھجور بھی ختم ہو گئی اور کئی دن 2-3 دن ہمیں ایسے فاقے میں گزرے کہ وہ بھی اویلیبل نہیں تھا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہی مل جاتی، کاش ایک بیج مل جائے جس کو ہم چوس لیں. بالکل بیابان میں چلے جا رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں. تو یہ ایسے اتنی قربانی ہے صحابہ کی دین بچانے کے لیے. پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی انہوں نے پھر دعا کی، اللہ چلو نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، 2 نفل ادا کیے اور اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے تو سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دریا سے قریب میں تھوڑا آگے دریا تھا، اس سے ایک بہت بڑا سمندری ویل باہر کی طرف، بس اس کو انہوں نے دیکھا، اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح تو کیا برابر ہے، مچھلی کے ذبح کرنا نہیں ہوتا، کاٹ کاٹ کے اس کا پیس کھاتے رہے. اور وہ اتنا بڑا جانور تھا، خصوصی طور پر بھیجا گیا عنبر کے نام سے، عنبر، کہ اس کو کھا رہے ہیں، اس کے گھی جو تیل نکلتا ہے اس کو جسم پہ لگا رہے، تو ہڈیاں ہو گئی تھی، حالت خراب ہو گئی تھی، اسکن ڈرائی ہو گئی تھی، وہ سب بالکل تر و تازہ ہو گئے، سب سیٹ ہو گئے. 30 دن تک وہ یہ مچھلیاں کھاتے، اس کا گوشت کھاتے رہے، مزے مزے سے بھون بھون کے پارٹی کرتے رہے، اور سب بہت سیٹ ہو گئے. اس کی جو ہڈی تھی تو ایک رب اٹھائی، اور ایک رب کو اٹھا کے ایسے 4 لوگوں نے پکڑ، 2 لوگوں نے پکڑ لیا، ایک نے ادھر ایک نے ادھر، اور پکڑ کے اب کھڑے ہو گئے. اور سب سے اونچے آدمی کو، لمبے آدمی کو سب سے اونچے اونٹ پہ بٹھا کے اس کے نیچے سے گزارا، دیکھنے کے لیے کہ اس کی لمبائی کتنی. وہ آرام سے گزر گیا، اس کو سر جھکانا نہیں پڑا. تو اونٹ ہی کم از کم اس کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے، ایک آدمی سے ذرا اونچی ہوتی ہے، تو 6-8 فٹ تو وہ ہو گیا. اس پر مزید 3-4 فٹ کا آدمی اگر بیٹھا ہوگا تو اوپر جائے گا، 3 فٹ کا ہوگا، 4 فٹ کا ہوگا، تو کوئی 10 فٹ کا تو وہ ہوگا. تو گویا ایک سائڈ اس کی 10 فٹ کی، تو 20 فٹ تو چوڑائی ہے اس کی. رب جو ہے ایک سائڈ ایسی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ بھی ہوتی ہے، 2 رب ہوتی ہے. اگر آپ لوگ کو نہیں یاد ہے یا بھول گئے ہیں تو ایک رب اور دوسری رب، ٹھیک ہے. تو 2 رب ایسے ہوتی ہیں تب جا کے، اور بیچ میں بھی کچھ حصہ ہوتا ہے. تو یہ 20-22 فٹ تو خالی اس کی چوڑائی ہوگی، تو کتنی بڑی وہ ویل ہوگی. تو سارے لوگ یعنی اطمینان سے اس میں آ جائیں گے. اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اطمینان سے وہ پیٹ میں ہم سب کو رکھ لے ایک سانس میں، اطمینان سے ہم بیٹھے وہیں دس کرتے رہے تا وقت کہ وہ اگل نہ جائے. تو کتنا بڑا جانور، اسی نے اتنا کھایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے پیش کی، جب واپس لے کر آئے، فرمایا وہ جنت سے اللہ نے تمہارے لیے خصوصی انتظام فرمایا، تم نیک لوگوں کے لیے فضل فرمایا. ابن ماجہ کی روایت، جس کو امیر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. بہت مشکل کٹھن دن تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپ کے رشتے دار بھی ہیں، یعنی آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے اولاد اور آپ کے چچا بھتیجے، اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ سب تو گھر والے تھے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اہل بیت کہتے ہیں، گھر والے. تو گھر والے یہ بھی صحابہ ہر وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا تو یہ سب تھے. یہ تو گھر میں اب کاموں میں لگے ہوئے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ کال جس گھر میں ہوتا ہے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، کفن کا دفن کا سارا. تو وہ اس سلسلے میں لگے رہے، مصروف رہے. اور باقی صحابہ غم میں مسجد نبوی میں جمع ہے اور پریشان ہے، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا. ایسے میں انصار کے کچھ لوگ ایک ثقیفہ یعنی ایک چبوترا، ایک جیسے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا گھر کے باہر، ایسے لوگ جگہ جگہ پر بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوس جیسا، جس میں لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک بیٹھک کی جگہ. تو اس میں جا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سعد بن عبادہ اور دیگر کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ وہاں بیٹھے ہوئے، بات چیت چل رہی تھی. اب ظاہر بات ہے کئی گھنٹے گزر گئے، تو باتیں ہوتے ہوتے بھی لوگوں نے سوال بھی شروع کیا کہ اگلا امیر کون ہوگا، کیسے معاملات چلیں گے. اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ تو مدینہ ہماری جگہ ہے، اب اس میں تو امیر ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ٹھکانا ہے. تو ان کا کہنا ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جیسے شروع ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جو انصار والے تھے ان میں سے کسی نے گزرتے ہوئے سن لی، اور جیسے ہی سنی تو جا کے اندر مسجد نبی میں داخل ہوئے. وہاں دیکھا تو ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، سارے صحابہ علی وغیرہ تو گھر کے کاموں میں تھے، یہ لوگ باہر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سب غم افسوس کا جو بھی پڑھ رہے تھے، جو بھی کرنا تھا کر رہے تھے. ان کو آ کے اطلاع کی کان میں، وہاں تو یہ خلافت کی بات ہو رہی ہے کہ اگلا کون ہو، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو آپ ان کی خبر لیجیے امت کی، یعنی ان کو سمجھائیے معاملہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. جیسے یہ دونوں فوراً اٹھ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ تینوں اٹھ کے وہاں پہنچے. تین ہی بڑے تھے اس وقت وہاں موجود. حضرت علی، حضرت عثمان وغیرہ لوگ بھی بڑے تھے، لیکن ابھی گھر کے کاموں میں اہل بیت ہونے کی وجہ سے گھر کے ان کے سلسلے جو بھی تھے اس میں کاموں میں لگے ہوئے تھے. یہ جیسے ادھر پہنچے اور سوال کیا، بات چیت شروع ہوئی، کیا معاملہ ہے، کیا کیونکہ ہم بس یہ غور کر رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، ایسے اندازہ ہم کر رہے تھے کہ ہمارے میں سے ہم کس کو اپنا امیر بنائیں، کیا کریں. پھر ان کی پوری گفتگو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ ایک تقریر کی اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تمہاری نظر میں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، ائمہ ہمیشہ قریش میں سے ہوں گے، اور قریش ایک ایسا قبیلہ ہے کہ ان کا اگر امیر اپنا نہ ہو تو وہ کسی اور کی بات سنتے نہیں. ان کی ایک روایت ہے، ایک مشکل ہو جائے گی، معاملات قریشی کے حوالے رہنے چاہیے، اسی لیے حدیث میں یہ آیا. تو اور دین سے قریب بھی وہی لوگ ہیں، انہوں نے پڑھا سیکھا زیادہ ہے. تم لوگ بھی بہت جید ہو، تمہاری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن تمہارا فضل یہی ہے کہ تم انصار کے طور پر رہو اور تمہیں یہی سوٹ کرتا ہے، اسی لیے معاملات خراب ہو جائیں گے اور معاملہ ایسے رکھنا چاہیے. یہ کہتے ہی انہوں نے کہا کہ میں، ابو بکر صدیق نے پہلے یہ فوراً کہا کہ میں تمہارے سامنے یہ دو حضرات پیش کرتا ہوں. یہ دو حضرات ہیں، ایک ہاتھ میں پکڑا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، ایک ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کو. کہا یہ دو بندے ہیں، ان دونوں میں سے جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو، تم لوگ بالکل صحیح رہو گے، اس لیے کہ یہ دونوں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں میں سے ہیں، بس میں ان کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ جیسے ہی کہا تو حضرت عمر فاروق فوراً کھڑے ہوئے. تو کہ اللہ کی قسم، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام سوچے بھی. اور ابو عبیدہ بن الجراح نے بھی یہ بات کہی، اور پھر کہا یہ بات بھی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہو اپنی حیات مبارکہ میں، کیونکہ جمعرات کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور جمعرات کی عشاء کی نماز، پھر اگلے دن پوری 5 نماز، اور اس کے اگلے دن ہفتے کی 5 نماز، اور پھر اتوار کی 5 نماز، اور پھر پیر کی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ان میں ایک نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شامل بھی رہے، بیٹھ کے انہوں نے وہاں نماز پڑھی ہے. تو یہ نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کہا ہے. تو کون بناتا ہے؟ سب سے بڑا امیر جو ہوتا ہے وہی پڑھاتا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق اس وقت ایک دفعہ موجود نہیں تھے کسی نماز میں، تو ابو عمر فاروق پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، کسی نے کہہ دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ابو بکر پڑھائیں گے. دوبارہ آپ نے یعنی روکا، ابو بکر پڑھائیں گے. تو یہ بالکل کلیئر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشن تھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ کس کو میرے بعد امیر بنانا یا خلیفہ بنانا، لیکن
آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل بہت ساری باتوں میں ایسے اشارے کر کے حج کے موقع پر مثلا پہلی دفعہ بھیجا، امیر بنا کے ابو بکر صدیق کو بھیجا حج کا امیر. اسی طریقے سے اس موقع پر نمازیں پڑھوائی. تو عبادات میں جو ہمارا امیر ہے، ظاہری بات ہے دین دنیاوی معاملات میں تو اس کا زیادہ مستحق ہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اونچی شان ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات ہے عمر میں تو ابو بکر صدیق سے چھوٹے ہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہرحال ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ وقت کے ساتھ آئے گا، اور آیا چوتھے نمبر پہ وہ ہے. تو اس لیے اس میں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ رہے، ابو بکر صدیق پہ بھی، حضرت عمر پہ بھی، حضرت عثمان کے بھی، تینوں کے وزیر کے طور پر رہے، مین مین رہے، رائٹ ہینڈ مین رہے. تو یہ اس لیے اختلاف کو اہل تشیع نے تو بہت اچھالا ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی بنیاد بنایا ہے اختلاف کی، لیکن الحمدللہ بالکل بے غبار مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو قیامت میں خود ثابت ہو جائے گا کہ کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں جس کو ہم نے اتنا بڑھا دیا. بہرحال اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے ان دونوں نے یہی بات کہی کہ میں ایک ایسے شخص کے موقع پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر نماز بنایا ہو، اس کے آگے کیسے ہو سکتا، اس کا امیر کیسے بننے کی کوشش تصور میں. دونوں نے پھر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ، ابو بکر صدیق نے ان کو امیر بنایا سیریا کی لڑائی کے لیے، اور انہوں نے وہاں پر 36,000 مجاہدین پہنچے، اور یرموک کے موقع پر رومیوں سے ان کو لڑائی کرنی تھی. وہ 2 لاکھ لوگ، یہ 36,000 36,000 اور وہ 200,000، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 1:3 کا ریشو عام طور پر ہوتا ہے، یا تو 1:6 کا ریشو، 7 کا ریشو بن رہا ہے، 6 کا ریشو تو بن ہی رہا ہے، تو زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے پھر خط بھجوایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ہمارے حالات یہ ہیں، آپ کچھ مدد فرمائیے، کچھ ہمیں بتائیے کیا کریں. تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھیجا مدد کے لیے. تو یہ یہاں سے پہنچے ایک بڑی کمک لے کر، اور ظاہری بات ہے خالد بن ولید کی منورنگ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. جیسے خالد بن ولید آئے، ابو عبیدہ بن الجرح نے پوری ذمہ داری ان کے حوالے کر کے خود ان کی کمان میں کام کرنے لگے. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں پہلے سے لیڈر تھا، خالد تم تو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، تم تو اتنے جونیئر ہو، میں تو امین و حاضر الامہ ہوں، سمت کا امین ہوں، اشرف و بشرہ میں سے، تم کہاں سے چلے آ رہے؟ ایک لفظ نہیں، ادھر وہ آئے ادھر سرنڈر، ایک لفظ میں آپ کے تحت کام کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں دین کی فکر طلب. یہ طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا فرق پڑتا ہے کل اوپر آ جاتے ہو کیا، جو جس کام میں اللہ نے اس کے رسول نے کہہ دیا، بس صحابہ نے، امام نے، امیر المومنین نے، بس ختم، کوئی ادھر ادھر کی کہانی نہیں. پھر دونوں نے مل کے دمشق بھی فتح کیا، شام کو یعنی، اور اسی طرح سے بائزنٹائن جو ان کا پورا حکومت کا سلسلہ انہوں نے درہم برہم کیا. اور پھر اسی طریقے سے جابیہ وغیرہ پر حضرت خالد بن ولید نے پھر ان کو امیر بھی بنایا، وہاں پہ بھی انہوں نے ان کے تحت کام کیا. پر ابو عبیدہ بن الجرح کے حوالے کر دیا تھا تھامس نے، جو کہ ہیراکلیس کا بیٹا تھا. اس کا وہ کہتا تھا کہ بیٹا. عمر فاروق کا زمانہ ہے، عمر فاروق نے پھر ان کو پوری حکومت، جتنے بھی لوگ تھے، آرمی کی جتنی بڑی کمان تھی، سب کے اوپر، خالد بن ولید کے بھی اوپر ہیڈ بنا دیا. دوبارہ لڑائیاں چل رہی ہیں اس دوران میں، اب ان کو کہا کہ آپ امیر بن کے جائیے. اس کی بھی تفصیل ہے، کبھی اور ڈسکس کریں گے. اب یہ وہاں پہنچے، وہاں تو یہ ہوا کہ خالد بن ولید کو امیر بنا کے بھیجا تو فوراً سرنڈر کر کے ان کے تحت کام کرنے لگے. اب یہاں الٹا ہوا ہے کہ خالد بن ولید امیر ہیں سب کے، اور وہ چلا رہے ہیں، ان کو پروانہ دے کے بھیجا کہ آپ جائیے، اب آپ امیر ہیں. خالد بن ولید پہ بھی اور باقی تمام لوگ آپ کے تحت کام کریں. وہاں پہنچتے تو دیکھنے کی لڑائی بہت اچھی چل رہی ہے، معاملات جو ہے ماشاء اللہ مسلمان اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. خالد بن ولید ہے تو اوپر اپنے پاس ہی رکھا، جا کے بتایا نہیں کہ ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے تحت میں خاموشی سے. اور جب وہ جیت کے فارغ ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تو پھر بتایا پرچہ دے کر کہ اصل میں یہ پرچہ تھا. کہ ہم نے بتایا کیوں نہیں پہلے مجھے؟ نہیں، بہت اچھا معاملات آپ سنبھال رہے تھے. میں کہا وہ چلتے رہنے دو، پہلے مکمل ہو جائے. بیچ جنگ میں کیا انتظام میں پھر نئے طریقے سے اپنے اینگل سے دیکھوں، بس اسی لیے ہو گیا الحمدللہ. ابھی تو بڑے تو یہ ان سے بہت تھے درجے میں ہر لحاظ سے، لیکن اس کو کہتے ہیں بے نفسی، کہ جس کام کے لیے مجھ سے زیادہ فٹ کوئی آدمی مجھے لگ رہا ہے دیانتداری سے، تو اس کو چلنے. پھر اس کے بعد یہ امیر بنے. تو اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اس میں بہت متاثر ہوئے، کہ اتنا بڑا شخص بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کو امیر بنایا جائے پورے. کیونکہ ہوتا کیا، فتح تو ہو گئی، اسی پورے پروسیس کو ایسے ہی لے کر چلتے رہتے. خالی یہ ہوتا کہ خالد بن ولید کا کام 99%، 95%، 90% ہو چکا تھا،
یہ اگلا 10% اسی لیول پہ کرتے اپنے نام کے تحت. اب میں امیر ہوں، خالد آپ جو کرنا ہے آپ کیجئے میری سپرویژن میں، لیکن کریں آپ. تو خالد تو پھر بھی وہی کام کرتے جو ان کو کرنا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تو ویسے ہی آتی. خالی تاریخ میں لکھا کیا جاتا یہ فتح کس کے نام پر ہوئی ہے؟ عبیدہ بن الجراح امیر تھے، ان کے نام سے ہوئی. سی وی میں کس کا کیس بنتا؟ ایک اپنے اس پوائنٹ کو، اسی لیے خالد بن ولید تو بالکل اندر سے کانپ کے رہ گئے کہ کوئی اتنا بڑا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اتنی گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہو اور وہ اللہ کی خاطر دین کو آگے رکھے، بس اس کی کوئی اپنی ذاتی غرض نہ ہو. جی ہاں اللہ والے، یہ بڑا تشریف اوپر تشریف دیں، اوپر بیٹھے، اوپر بیٹھے. اسی طرح یہ دونوں مل کے کام کرتے رہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور اسی طریقے سے خالد بن ولید کی مشترکہ مجلسیں چلتی رہی. انہوں نے پھر سیریا، یروشلم، آرمینیا وغیرہ سب فتح کیے. تمہارے فاروق نے 638 ہجرت، یہ کامن ایرا کا جو سال ہے، اس میں آپ نے پھر اب لوگوں کو روک دیا. آپ نے کہا کہ سے روک دیا. آپ کو پسند نہیں تھا کہ صحابہ بہت دور دور تک چلے جائیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ بدری صحابہ اور ابتدائی صحابہ تو سارے مدینے ہی میں رہیں، تاکہ یہاں سے دین کی تعلیم ویسے ہی چلتی رہے. نئے نئے لوگ آ جائیں گے تو وہ ڈائلیوٹ ہوگا معاملہ. تو آپ پسند نہیں کرتے تھے، بار بار سب کو واپس بلاتے تھے. اور جب یہ یروشلم وغیرہ سارا شام وغیرہ سب فتح ہو گیا تو اب کہا کہ بس اب رک جاؤ، آگے مت جاؤ. بلکہ ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ایک بڑی سی دیوار بیچ میں آ جائے کہ نہ لوگ ہم پر حملہ کریں نہ ہمیں ادھر جانا پڑے. ہمیں ہر دفعہ ڈیفینس میں اوفینس کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہر دفعہ آگے بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ نورم یہ تھا کہ اگر آپ اٹیک نہیں کریں گے تو آپ پر اٹیک کیا جائے گا. یہ جنیوا کنونشن کے بعد جو معاملات تقریباً 100 سال پہلے ہوئے، اس سے پہلے پوری دنیا کا نورم کیا تھا کہ ایک ٹرائب جہاں رہ رہا ہے اس کے ارد گرد جتنے بھی ٹرائب ہیں، ہم ایک آپس میں ایک دوسرے سے حریف ہیں، ایک دوسرے سے وار میں ہیں، انٹل کہ ہم پیک کر کے حلیف بن جائیں، یعنی ٹریٹی کر کے آپس میں فرینڈشپ کر لیں اور لڑائی نہیں کریں. یعنی ہماری ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہر قبیلے کا جو بھی ٹرائب ہے، جو قبیلہ رہتا ہے، وہ اگلے ٹرائب سے ایٹ وار ہے، کبھی بھی وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کو ہمیشہ لوگ چاہیے جو دفاع کرتے رہے، رات میں جاگیں، پورا پہرا دیں. ایسے ایسے کر کے اپنے اپنے قبائل بنا دیں، پھر وہ حملہ کر دیں. اگر آپ کو قتل کر دیں تو وہ آپ کو اپنا غلام بنا کے آپ کی سب جائیداد اپنی کر لیں گے، یہ ان کا قبیلہ بڑا ہو گیا. تو ہر وقت آپ اسی اس میں رہتے تھے. تو یہی مسئلہ مسلمانوں کو بھی پیش آیا. اگر آپ یہیں رہتے ہیں تو دوسرے حملہ کریں گے، جیسے کہ مکہ والے کرتے رہے پھر بنو غطفان والے آگے وہ کرتے رہے، یہود کرتے رہے. تو آپ کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو خود، ورنہ آپ ڈیفنس میں نہیں آ سکتے ہیں، تو بڑھاتے رہے اس کو. تو اس کے نتیجے میں اب یہاں آ کے آپ نے فرمایا کہ کاش کوئی ایسی دیوار حائل ہو جائے کہ کوئی ادھر نہ آئے، نہ ہمیں ادھر جانا پڑے، ہم ان کی طرف سے معمور ہو جائیں، بڑی آسانی ہو جائے. دین کا کام آسانی سے ہوتا ہے، اس طرح سے پھیلانا تھوڑی ہوتا ہے جو آپ ڈیفینس کرتے کرتے پھنس جاتے ہیں. اللہ بس اپنا فضل فرمائے. I wish there was a wall of fire between us and Romans so that they could not enter our territory, no we could enter theirs. بس اتنا کرو، کیا کریں. یہ 18 ہجری میں بڑا ایک زبردست یعنی قحط آیا مدینہ میں، بہت غربت ہوئی، اس میں بہت لوگوں کی جانیں بھی گئیں، لیکن تکلیف بہت ہوئی. کئی کئی دن تک فاقے ہیں، مہینوں تک فاقے، ہفتوں مہینوں. تو ہمارے فاروق نے جگہ جگہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس جو ہے کچھ بھیجے مدد کے لیے. تو چاروں طرف سے مدد آتی تھی، اونٹوں پر لوگ آتے تھے. تو گورنرز کو لکھے تو 4000 اونٹوں پر غلہ بھر کے بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دمشق کے ایریا سے، شام کے ایریا سے. وہاں کے امیر تھے، وہاں سے اتنا مال، اتنا چیزیں بھیجی. پھر ان کو لگایا کہ تقسیم بھی کیجیے. خوب تقسیم کیا گیا کئی گھروں میں. اس کی خوشی میں انہوں نے، بیت المال میں پیسہ تو تھا لیکن غلہ ہی نہیں تو کیا کریں. تو 4000 درہم نکال کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ہدیے میں دیے، خوشی کے طور پر، انعام کے طور پر کہ تم نے بڑا اچھا کام کیجیے. لو کیونکہ میں نے اگر رہنے دیجیے، نہیں لیا. پھر وہاں پر ایک تعاون امواس کہلاتا ہے. طاعون کہتے ہیں پلیگ کو. یہ بڑا معروف تعاون ہے. کئی تعاون آیا کرتے تھے اس زمانے میں. جب پلیگ آتا تھا تو پورے سٹی کے سٹی، ولیج کے ولیج وائپ آؤٹ ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے بہت سارے لوگ. 9 مہینے ہی گزرے تھے، یعنی گویا بھی 19ویں شروع ہوئی ہے سال. اس میں زبردست ایک مسئلہ آیا، اور وہ یہی تھا کہ
پورے علاقے میں پھیل گیا. شام کے پورے علاقے میں یہ تعاون امواس اس جگہ کے نام سے جہاں سے وہ شروع ہوا. ابو عبیدہ بن الجراح بھی وہیں پہ تھے. بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کی شہادت ہو گئی, فلاں کو تعاون ہو گیا. تو اس پہ آپ بہت پریشان ہوئے. تو آپ نے سب کو کہا کہ اونچے اونچے علاقے میں چلے جاؤ, زمین سے اٹھ کے ذرا پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ تاکہ فضا اچھی ہو, نیچے بیماری پھیل رہی ہے. اور جیسے یہ اندازہ ہوا تو وہاں سے خط دوڑایا اور کہا کہ ابو عبیدہ مجھے آپ کی بڑی شدید ضرورت ہے یعنی دارالخلافہ میں مدینے میں, تو جلدی سے آئیے. جیسے ہی آپ کو خط ملے, رات کو ملے تو رات کو سفر میں آئیے, اور دن میں ملے تو دن میں, بس پہنچ جائیے. جیسے خط ان کو پہنچا تو انہوں نے جواب میں اس کا خط کا جواب لکھا کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے امیر المومنین کیوں بلا رہے ہیں. یعنی وہ سمجھ گئے کہ مجھے بلا اس لیے رہے ہیں تاکہ میں تعاون سے بچ جاؤں, مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے. مجھ سے محبت ہے, تعلق ہے, قریبی ہے میرے, تو میں بھی جانتا ہوں ان کو کہ وہ کس لیے بلا رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میری ضرورت جو سمجھ رہے ہیں, مجھے معلوم ہے میری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ صرف مجھے تعاون سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. جو اللہ نے قدر میں لکھا ہے تو ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پوری جماعت یہاں موجود ہے, یہ میرے سارے لوگ ہیں, میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے نہیں جا سکتا. چاند سے گول لوں ضرور تو ان کے بچنے کا امت کو فائدہ ہوتا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان فرمائی کہ اذا سمعتم بالتعاون بارض فلا تدخلوها, کہ جب تمہیں کسی زمین میں پتہ چلے کہ وہاں تعاون پھیل گیا ہے تو اس میں داخل مت ہو. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, اور کسی ایسی زمین میں تعاون ہو جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو اب اس سے نکلو مت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو کنٹین کرنے کے لیے, وائرس اور اس طرح کی بیماری کو کنٹین کرنے کے لیے اصول اس وقت دیا کہ کوارنٹائن کر دو. اگر یہاں ہو جائے تو یہاں سے باہر مت جاؤ تاکہ دوسروں کو نہ لگے, اور جہاں ہو پتہ چلے وہاں پر تو یہاں سے پہلوان بن کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی میں چلا جاتا. نہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں اب یہاں سے نکلوں گا نہیں, یہیں رہوں گا, اس سے نکلنے میں نقصان ہے. اگر مجھے ہے تو کسی اور کو بھی لگے گا, آپ کو بھی کھائی جائے گا. اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو خوب روئے, بہت روئے, کہ مجھے اس کا اندیشہ تھا ابھی میرا ساتھی کہاں بچ پائے گا, وہاں پہ تو سب کو ہو رہا ہے باری باری. تو بس وہ ہوا, انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے تقریر کی, اور تقریر میں ان کو سمجھایا, بتایا نماز کا حکم. دیکھو یہ آخری وقت ہے, وہ لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی, ان کو بھی حکم یہی, نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے, قائم کرو نماز. نماز سے جڑو گے تو اللہ سے تعلق بنے گا, اللہ سے تعلق بنے گا تو ٹریک پہ رہو گے. رمضان کا روزہ فرض کسی حالت میں نہیں چھوٹنا چاہیے. صدقات زکات ادا کرتے رہو, حج کرو, عمرے کرو, اور آپس میں جڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ, بہت اخلاص رکھو, اپنے امیر کی بات مانو, اس سے کوئی چیز چھپاؤ مت, اور دنیا تمہیں اپنی طرف مائل نہ کرے, تباہ نہ کر دے. دنیا تمہیں کھا جائے گی. انسان کا تو حال یہ کہ 1000 سال رہے تب بھی اس کی کیفیت یہ ہے کہ بس اس کو جس حال میں اللہ نے لکھا اس کو وہی ملے گا. کیا چکر ہے, جس حالت میں میں ہوں 1000 سال میں رہ کے دنیا میں کروں گے کیا؟ 1000 سال کے بعد بھی میری طرح تمہیں بھی بستر پہ پڑنا ہے, اسی طرح مرنا ہے. بالآخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہمیشہ. مرنا تو جب ہے ہی, کیا لمبی عمر کی تمنائیں کر کے تم اپنے آپ کو الجھا رہے ہو, مال جمع کر کے اور بٹور کے اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہو؟ اللہ کی رحمت میں رہو, آخرت کی فکر میں رہو. انہی کے نائب وہاں پر حضرت معاذ بن جبل تھے. معاذ بن جبل بڑے صحابی, ان کا بھی تذکرہ کبھی اور کریں گے, کچھ تو ہوتا رہا ہے تذکرہ. یہ ان کے بعد وہاں کے امیر بنے, اور وہ بھی تعاون میں ہی ان کا انتقال ہوا, لیکن بعد میں دوبارہ جب آیا انہوں نے ان کی نماز بھی پڑھائی, کفن دفن, اور قبر میں بھی اترے, اور وہاں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, بتایا کہ اے مسلمانوں, تمہیں ایک ایسی بلا سے آزمائش میں ڈالا گیا کہ ایسی بلا شاید پہلے کبھی نہ آئی. یعنی تمہیں اتنے بڑے امیر سے محروم کر دیا. تمہارا امیر جو دنیا سے چلا گیا ہے, یہ ایسا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ نیک اور پارسا انسان تم اپنی زندگی میں دیکھو گے. صحابہ میں وہ گناہوں سے اور برائیوں سے ایسا دور تھا کہ جس سے زیادہ دور تم دوسرا آدمی پا نہیں سکتے. لوگوں سے انتہائی مخلص تھا. بس اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرو, اللہ سے اس کے لیے رحمت مانگو,
اللہ सुन तुम सब पर रहमत फरमाए। फिर सबको उठाया उन्होंने और कहा कि चलो नमाज पढ़ा। तो 58 साल उम्र थी तकरीबन, 58 59 रफली, 58 होना चाहिए रफली, जो भी है। इंतकाल हुआ जाबिया में, उर्दून में। अभी देख के भी आए कुछ लोग, उन्होंने भेजा था वहां से। 2 बीवियां थी, एक 2 बेटे थे, लेकिन सब छोटी उम्रों में चले गए, वो खास देर तक चले नहीं। ये है इनकी कब्र मुबारक उर्दून में, ऊपर नाम लिखा हुआ है अबू उबैदा बिन अल जर्राह। तो प्रूवन है। देख के आए, अभी मौका मिला तो नहीं, जाबिया तक नहीं गए। हाँ, आप उस तरफ नहीं गए, जाबिया की तरफ। ठीक। तो एक तो आपने उनकी सुनी ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या फरमाया। एक बड़ी तादाद में लोग उनके हाथों पर ईमान लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी सुन लेते ताकि उसकी अपनी बरकत है। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन, 2-3 रवायतें, लेकिन एक रवायत में ये जो बुखारी में आई, हर उम्मत का एक अमीन होता है, कस्टोडियन होता है। इन्ना अमीना अमीनना, बेशक हमारा अमीन, हमारी उम्मत, इस मुसलमानों का अमीन क्या है। इन्ना अमीनना अय्यतुहल उम्मतु, ए उम्मत मोहम्मद, अबू उबैदा अल जर्राह इब्न अल जर्राह। अबू उबैदा बिन अल जर्राह इस उम्मत के अमीन है, कस्टोडियन है। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक ने जो फरमाया था ना कि क़द रदीतु लकुम हाज़ैनि रजुलैन फबायउ अय्युहुमा शि'तुम फअख़ज़ बियदि उमर व यदि अबी उबैदा। दोनों का हाथ पकड़ के कहा इनमें से जिसको चाहो अपना अमीर बना लो। ये दोनों बेहतरीन नेक लोग हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा उनके एक शागिर्द ने कि कौन से असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थे। सहाबा में से फरमाया कि अबू बकर नंबर 1, फिर पूछा कौन, उमर नंबर 2, फिर कौन, फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह। फरमाया फिर कौन, फिर आप खामोश हो गए। मतलब ये कि फिर और बहुत सारे लोग, और सब एक से एक है। इतने सादा थे, इतने तकवा वाले, इतनी कम पे गुजारा करने वाले कि उमर ने फारूक जैसा शख्स जब ये मिलने गए हैं उनसे शाम की तरफ, तो वहां कहा कि अबू उबैदा चलिए आपके घर में दावत कीजिए, घर बुलाओ यार। दोस्ती करीब होते तो बेतकल्लुफी में कहते, तो कहेंगे क्या मेरे घर में रखा है, कुछ है नहीं आपका, क्या आपकी दावत, चलिए चलते। लेकिन ले गए थे। उमर फारूक देखना चाहते थे कि इस अमीन उम्मत ने क्या किया है। इतनी जमीनें मुसलमानों को मिल गई हैं, इतने बड़े बड़े इलाके मिल गए, हर एक की इतनी बड़ी जागीरें हो गई है, इन्होंने क्या जमा किया है। घर पहुंचे तो घर में एक ढाल थी, एक तलवार, एक घोड़े पर रखने वाली जीन, एक आध कोई प्याला व्याला इधर उधर, नमाज का हिस्सा जिसमें थोड़ी सी नमाज पढ़ी, बस कुल घर में रखा हुआ था सामान, और एक जोड़ा जो पहने हुए थे बस यही हुआ। तो मैंने फारूक के तो आंसू निकल आए कि ये बस ये लोगों की इतनी इतनी जागीर है और आपके पास कुल ये, जिस हाल में आप गए थे उससे भी कम, जो लेके गए थे वो भी नहीं बचा, वो तो खा लिया, खत्म कर दिया। तो मेरे फारूक ने फरमाया, बड़े जबरदस्त जुमला उनका ये, इस दुनिया ने हर एक को तब्दील कर दिया सिवाय अबू बकर। यानी हम सहाबा भी कुछ न कुछ जिंदगी में बेहतरी आई जाती है, लेकिन ये कैसा इंसान है कि जिसकी जिंदगी में इतना सा भी फर्क नहीं आया। जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे उससे एक सूद भी आगे नहीं बढ़ा, वही कहूँ, उसी स्टाइल पे, उसी तरीके पे, उसी लिबास में। हम आप होते तो कहते कि कोई तरक्की नहीं है, जरा लोगों के लिए अमीर है, जरा अच्छा लिबास होता तो जरा कुछ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते। ये है असल जिंदगी, सादगी, उसी सादगी पे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए। उमर फारूक फरमाया करते थे जब आपको नेजा लगा और शहीद किया जा गया, जारी बता आपको कई जख्म आए पेट में भी, तो अब आप नमाज पढ़ रहे थे फजर के, तुम्हारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, है ना। अब उसके 3 दिन तक आप हयात रहे। इस दौरान में आपने अपने अमीर का ऐलान भी करना था, जिम्मेदारी होती है अमीर की। आपने उस वक्त क्या फरमाया कि इस वक्त अगर अबू उबैदा होते तो मैं उनको अमीर बना जाता, मैं नामजद कर जाता ना अगला बंदा, लेकिन वो है नहीं मौजूद। तो अब जो 6 रह गए अशरा मुबशरा, ये सब बेहतरीन है। उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद बिन अबी वक्कास, सईद बिन जैद और तलहा इब्न उबैदिल्लाह, जुबैर बिन अव्वाम। ये 6 हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ को इनका अमीर बना के कहा कि ये टीम है आपकी, इनके साथ आप तय कीजिए कि किसको अमीर बनाना है, चंद दिनों में हो जाना चाहिए। उनमें सईद बिन जैद को नहीं रखा, तो 6 ही थे। सईद बिन जैद को क्यों नहीं रखा था, वो उनके कजन थे,
فرسٹ کزن تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے بیٹے کو ان کو بنا دیجیے امیر. تو خبردار یہ ڈسکوالیفیکیشن, میرے رشتے دار ہونا ڈسکوالیفیکیشن, جو میرے رشتے دار ہیں بھول جائیں, کسی جگہ کوئی پوسٹ نہیں. پوری امت کی طرف سے ہم نے ذمہ لے لیا, ہم نے سب کا حق ادا کر دیا. اب ہم کوئی ہم سے ڈیوٹی کی ایکسپیکٹیشن نہ کی جائے, نہیں ہم نے جان لگا دی, مزید کوئی ذمہ داری نہ دی. تو وہ تو یہ کرتے تھے اپنے رشتے داروں کو تو ہٹا دیتے تھے حکومتوں سے, پسند نہیں کرتے. تو میرے فاروق ان کا اپنے ایک انداز تھا دیکھنے کا, جائز ہے اگر میرٹ پہ ہو تو اپنے رشتے داروں کو لگا سکتے ہیں. معاذ بن جبل نے ان کے بارے میں یہ بات جو کہی کہ اے ابو عبیدہ, اب انتقال ہو گیا دفنانے کے وقت میں, کہ میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا, لأثنین علیک ولا اقول باطلا, میں کوئی غلط بات نہیں کہوں, خاف ان یلحقنی بها من اللہ مقت, کہ اللہ کی ناراضی کہیں مجھے نہ مل جائے, میں صحیح بات کرتا ہوں. پھر فرمایا کنت واللہ کنت واللہ ما علمتم, جو میں جانتا ہوں, کنت آپ تھے, واللہ اللہ کی قسم, ما علمت جو میں جانتا ہوں, میرے جاننے کی حد تک جو میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کون تھے؟ کنت من الذاکرین, ذکر کرنے والے, جو قرآن آیت اب دیکھیے, من الذاکرین اللہ کثیرا, جو لوگ بہت ذکر کرتے ان میں سے, ومن الذین یمشون علی الارض ہونا, ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہلکے ہلکے چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے, انسانوں کی طرح پیار محبت ادب سے چلتے ہیں, اپنے آپ کو اکڑ کے نہیں, زمین پہ ایسے نہیں اکڑتے کہ ہم بہت بڑی شے ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر جاہل ان سے کوئی خطاب کرے, بات چیت کرے تو ان کو سلامتی, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, بحث و بحث میں نہیں پڑتے. اور ان لوگوں میں سے وَمِنَ الَّذِينَ, ان لوگوں میں سے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, ان لوگوں میں سے کہ جب انفاق کرتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, یا تو اس میں اسراف نہیں کرتے, مال اللہ کی راہ میں دیتے تو بہت ضائع نہیں کرتے, نہ اسی طریقے سے اس میں کنجوسی کرتے, بلکہ ان کے درمیان رہتے. وَكُنْتَ وَاللَّهِ, اللہ کی قسم آپ کن میں تھے, مخبتین میں تھے, متواضعین میں تھے. سبحان اللہ, کہ مخبتین بھی وہی ہیں جو اللہ سے بہت ڈرنے والے, جھکنے والے, متواضع بہت ہی کمزور, ہمبل, اپنے آپ کو ہیوملیٹ کر کے رکھنا, اللہ سے ڈرتے ڈرتے رہنا. اور الذین یرحمون الیتیم والمسکین, وہ جو کہ یتیموں اور مسکینوں پر رحمت کرنے والے ہیں. ویبغضون الخائنین المتکبرین, اور جو لوگ دین میں دھوکہ دینے والے ہیں, ٹرسٹ وردی نہیں ہے, اور تکبر ایروگینٹ ہے, تکبر کرنے والے ہیں, ان کے آپ دشمن, ان کو نہیں چھوڑیں, کیونکہ وہ دوسروں کو کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا, ان کی بھی سینئر عمر میں, کہ 3 ایسے لوگ ہیں قبیلہ قریش کے کہ جو سب سے زیادہ اونچے تھے, بہترین اخلاق میں, ہر لحاظ سے سب سے اونچے, حیادار. فرمایا کہ کبھی تم سے بات کریں تو تمہیں دھوکہ نہ دے, تم ان سے بات کرو تو تمہیں بہترین بات سمجھائیں, جھوٹ نہ بولے. ابو بکر صدیق, عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن الجراح, ان 3 لوگوں کا نام دیا کہ بہترین لوگوں میں سے. ان کا ایک جملہ ہے, مثل قلب المؤمن مثل العصفور, ایمان والے کا دل تو چڑیا کی طرح سے ہونا چاہیے, یتقلب کل یوم کذا و کذا, ایسے ہوتا رہتا ہے, دھیما دھیما رہتا ہے, دل میں کوئی بات نہیں رکھتا, لوگوں سے کوئی گلے شکوے نہیں کرتا رہتا, ہر وقت باتیں پکڑ کے نہیں بیٹھتا, آپس میں بس ایک چیز, کسی نے کوئی غلط کر دی تو لے کے ایسا بیٹھ گئے کہ زندگی سے صحیح ہو کے نہیں دے دی. یا تو حال یہ ہے کہ جن کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی بھی جان چھوڑتے نہیں, میاں بیوی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں, سب سے زیادہ فائدہ میاں کو بیوی سے ہوتا ہے, بیوی کو میاں سے ہوتا ہے, یہ اس کے ساتھ کھلا کے پکا کے کام کرتی ہے, وہ اس کے ساتھ کما کے لا کے کھلاتا ہے. سب سے زیادہ احسان ان دونوں کا ایک دوسرے پر, یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ. ماں باپ تو پیدا کر دینے کے بعد بچے 20 22 25 سال تک پڑھاتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد اگلے 50 سال میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ وقت ساتھ گزارتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے, ایک دوسرے کا کوئی تعلق نہیں. یہ اس کو اکنالج نہیں کرتا, وہ اس کو اکنالج نہیں کرتا, دونوں شے دینے پہ تلے میں مات, کسی طرح چیس کے گیم میں بس کچھ ہو جائے, نہ اس کی زندگی پرسکون ہے نہ اس کی, تباہی کا حال. تو پرندے کی طرح کا دل ہو, ٹینشن وینشن نہیں, پیٹ بھر کے کھا لیا, یاد ہی نہیں کہ کل بھی کچھ کھانا ہے. کبھی گھر میں دیکھا جمع کر کے پرندوں کو گھونسلے تھے, حدیث میں ہے کہ رات پیٹ بھر کے آتے ہیں, پھر خالی پیٹ جب رات میں ہو جاتا ہے, صبح صبح اٹھ کے نکلتے ہیں, صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو پھر بھر کے آ جاتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, سارا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں, سارا دن ڈھونڈتے پھر کھانا پاتے, لیکن شکایت نہیں کرتے, توکل اللہ پر ایسا کرتے, یہ نہیں کرتے کہ اب اضافی مل رہا ہے تو اب لا کے گھر میں اسٹور کر لیں, ایسا ہونا چاہیے, کوئی بات یاد نہیں. ابو عبیدہ بن الجراح, دیکھو تقویٰ, ان کی عاجزی, سادگی کیا ہے. ایک دفعہ انہوں نے اما ابو عبیدہ, ایک دفعہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ, ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھائی, نماز پڑھنے سے فارغ ہو تو کہیں گے نا
शैतान जो है मुझसे मेरे पास अभी आया और यहाँ तक कि तो मुझे ऐसा दिखाने लगा कि मेरा फजल में कुछ मुझे कोई दर्जा हासिल है तुम लोगों पर, और मैं कभी भी तुम लोगों की इमामत नहीं करूंगा। इमामत करना फिर जिंदगी में पसंद नहीं फरमाया, कभी इमामत नहीं करें। यानी कि मुझे दिल में ख्याल है कि मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ, तुम्हारी इमामत में करा रहा था, आइंदा मैं इमामत नहीं करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि शैतान मेरे दिल में ख्याल डाल रहा था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, जब तो इमामत कर रहा हूँ, तो इमामत नहीं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। वदत्तु अन्नी कबशुन, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि काश मैं एक मेंढा होता, एक दुम्बा होता, एक लैम होता, शीप होता, फज़बहनी अहली, मेरे घर वाले मुझे ज़िबा कर देते, फ़अकदू लहमी वहसू मिन्हु, मेरा जो है वो मुझे खा जाते मेरे गोश्त को, और मेरे सालन को मजे से पीते, मजे करते उसको, जैसे सालन को चूसा जाता है, यानी खत्म हो जाता है, क्या रहता दुनिया में, खप जाता। मा मिन अन्नास मिन अहमर व अस्वद न वला अस्वद, कि लोगों में से कोई न सुर्ख है, न सियाह, न हुर्र वला अब्द, न आजाद, न गुलाम, अजमी वला फसीह, जो बोल नहीं सकता वो गूंगा या बहुत ज्यादा बोलने वाला, यहाँ तक कि मैं जानता आलम अन्नहु अफदलु मिन्नी बित्तक़वा, लेकिन मैं हर एक के बारे में ख्याल करता हूँ कि मुझसे मुत्तकी ज्यादा है, खा वो काला पीला गोरा, जबान जानता हूँ ना जानता हूँ, जाहिल, हर किस्म का, आजाद हो या गुलाम, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि वो मुझसे बेहतर है, मुझसे ज्यादा मुत्तकी है, जिसके बारे में मुझे पता चलेगा मुझसे ज्यादा बेहतर और तकवा वगैरह में। और मेरा दिल, मगर ये कि मेरा दिल चाहता है कि इल्ला अहबब्तु अन अकूना फी मसलाही, कि मैं उसकी खाल में होता, काश मैं उसकी जगह होता, इसमें तकवा देखता हूँ, दिल चाहता है काश इसी जगह में होता, काश मैं ऐसा तकवा मुझे अल्लाह दे दे, यानी उससे इंप्रेस होता हूँ, उससे चीजें अडॉप्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को कुछ समझते नहीं। अल्लाह अकबर। अत्तहलुक, हलाकत क्या है, कहते हैं हलाकत क्या है, मुझे कि बंदा गुनाह करे, वो कि गुनाह करे, फिर कोई ऐसा अमल न करे जो अच्छा हो और इस गुनाह को धोने वाला हो, यहाँ तक के हलाक हो, यानी बुराई करके बुराई पे पड़ा रहे, बुराई करता चला जाए, एक बुराई करके छोड़ दे, कोई नेकी ना करे, बुराई कर ली, गलती से हो गई, तो उसके बाद फौरन नेकी से उसको बदल देना चाहिए, लेकिन वो बदलता नहीं, नेकी की तरफ माइल ही नहीं होता, तो ये हलाक हो। जो शख्स अपने जाहिर की बहुत फिक्र करता है, बाल अच्छे हो जाए, हीरो लगू तरह लंबे लंबे स्टाइलिश तरह से, लॉक्स भी डाल रहे हैं आजकल मर्द भी, हजरात बैंड लगा के, कपड़े जरा अच्छे होने चाहिए, लोग मुझे देखे तो वाह वाह करें, हर दफा नई स्टाइल की जी शर्ट और जैकेट्स होनी चाहिए, घर गाड़ी वगैरह, तो सारी बात है कि ऐसे लोग जो बाहर का ज्यादा ख्याल करते हैं वो अंदर का ख्याल नहीं कर सकते, फोकस उल्टा हो गया। थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए, हम सब रहते हैं जैसे हम सब रहते हैं, लेकिन ओवर इंडल्जेंस इसमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहां फरमाया, वही उसी का तर्जुमा आ गया, तो इसलिए गुनाह के बाद फौरन तौबा करनी चाहिए, गुनाह करना ही नहीं चाहिए वरना हलाकत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें उनके साथ जोड़े, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके नक्श कदम पर चलने वाला बनाए, उनके अखलाक, उनके आमाल, क्या क्या सादगियां हैं, क्या कमालात हैं, वो हमें अपनी जिंदगी में लाने वाला बनाए। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।